अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने प्रोग्राम कड़वा सच में आपको खुशामदीद कहता है। नाजरीन, मैं रोज़ाना किसी न किसी महकमे की बेकायदगियों, बदउनवानियों और करप्शन के हवाले से आपको बताता रहता हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि पूरे पाकिस्तान में किसी जगह भी, किसी महकमे में अगर कोई बेकायदगी हो रही है तो उसको कम से कम मंजर आम पर ज़रूर लेके आऊँ, ताकि हमारे हुक्मरान अगर चाहें तो उस पर ज़रूरी इक़दामात करके उस बेकायदगी को ख़त्म कर सकें। और मैं तो आज भी उस पाक परवरदिगार से एक ही दुआ करता हूँ कि मैं हूँ एक ज़र्रा नातमा, किसी का दर्द मैं तो न सह सकूँ, मैं बुलंदियों में रहूँ मगर मुझे पस्तियों की रहे खबर, वो अरूज कर दे अता मुझे जो कभी ना मुझको ज़वाल दे। तो मेरी तो पाक परवरदिगार से यही दुआ है कि काश मैं इसी तरीके से लोगों के काम आता रहूं, उन लोगों की आवाज बुलंद करता रहूं जिनकी आवाज उनके सीनों में दबी हुई है, जो बोल नहीं सकते, जो हुक्मरानों के सामने सर नहीं उठा सकते, जो अपने घरों में कह दें और उनकी आवाज कोई नहीं सुनता, जिस तरह नकार खाने में तोती की आवाज कोई नहीं सुनता। हम पाकिस्तान में रहने वाले बेशतर मजलूम, बेकस, नातवा, कमजोर लोग हर लम्हे नए सानहों और हादसात से बरसरे पैकार रहते हैं, जिनमें से बेशतर ऐसे होते हैं जो अपने पीछे क्यों, कैसे, कौन जैसे सवालात छोड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात अखबारात के सफ़ात और टीवी स्क्रीनों पर कई दिन तक नुमायां जगह भी पाते हैं, मगर फिर उनका जिक्र कहीं गुम हो जाता है। इन वाक़यात के मुहर्रकात, इनसे जुड़े बहुत से हक़ाइक़ मंजर आम पर आते तो हैं, मगर फिर बाज़ करप्ट सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और चंद बिके हुए सहाफ़ियों की पुश्त पनाही से हमेशा से बैरुल काहिल के समुंदर में सुई की मानिंद फेंक दिए जाते हैं, जिसके बारे में उन करप्ट लोगों का यह ख्याल होता है कि ये वाक़यात अब कभी सामने ना आएंगे, मगर वो ये नहीं जानते कि जुर्म कभी छुपता नहीं है, कभी ना कभी सामने जरूर आ जाता है, कभी ना कभी तो समुंदर खुश्क होगा, कभी ना कभी तो ये डबोए हुए राज सामने आएंगे। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है कि कातिल ने किस सफाई से पूछी है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि खून बोलता भी है। कातिल कत्ल करके भूल जाता है, वो ये समझता है कि उसने हर चीज को अपनी दौलत के जोर पे, अपनी ताकत के जोर पर दबा लिया है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि खून बोलता है। एक सबसे बड़ी जात उस पाक परवरदिगार की है, उस मौला करीम की है, जिसने आपको, मुझे और हम सबको पैदा किया है। हम जितनी मर्जी बुलंदियों पे उड़ जाएं, उड़ते रहें, लेकिन भला आखिर जिस दिन रोज़े अजल आएगी उस दिन हमने इसी मिट्टी के नीचे जाना है। फिर ना हमारा गुरूर रहेगा, ना हमारा तकब्बर रहेगा, फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। फिर तो हमें रिश्तेदार, अपने माँ बाप, बहन भाई जो है, इवन के औलाद जो है, वो भी वहां पर कब्रिस्तान में छोड़ आएगी। फिर कहां हमारा गुरूर जाएगा, फिर कहां तकब्बर जाएगा, और फिर कहां वो पैसा जाएगा जो हमने बेकायदगियों से, करप्शन से कमाया होगा। उस पैसे पे तो हमारी औलाद राज करेगी, उस पैसे को तो इधर उधर के लोग लूट के ले जाएंगे, तो हमारे हिस्से क्या आएगा? हमारे हिस्से सिवाय बदनामी के कुछ नहीं आएगा। लोग बाद में थूकेंगे कि ए इंसान, तूने अपनी करप्शन से, बेकायदगियों से बेशुमार कोठियां बना ली, घर बना लिए, लेकिन तेरे हिस्से में क्या आया? नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हम अपने प्यारे पाकिस्तान के प्यारे सूबा पंजाब के खूबसूरत इलाके चोलिस्तान की जो चंद सरकारी अफसरान और वडेरों की हिर्स परस्ती की भेंट चढ़ चुका है, जहां अरबों रुपए मालियत की जमीनों पर ताकतवर अफराद ने कब्जे कर रखे हैं। वो तमाम नाजरीन जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, आप उस पे कॉल करके इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। ये मेरे प्रोग्राम में, कड़वा सच प्रोग्राम में, आप अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, जो आपके दिलों में है, जो आपके दिमाग में है। इंशाल्लाह मैं आपको मौका वो फराहम करूंगा कि आप वो तमाम बातें जो हैं वो इस स्क्रीन के सामने
कह सके, मेरे प्रोग्राम कड़वा सच में कह सके। क्यों कि मैं एक बात ही जानता हूं कि सिर्फ मौत का एक दिन मुकर्रर है और वो दिन अटल है। उसने कभी, चाहे दुनिया जहान जो है वो मुझे किसी तरह की धमकियां दे, जो मर्जी कहता रहे, लेकिन मैंने इंशाअल्लाह ताला ये हक का अलम जो है वो बुलंद रखना है। और आपकी आवाज, अपने भाइयों की आवाज, अपने बुजुर्गों की आवाज, अपनी माओ की आवाज, अपनी बेटियों की आवाज, अपनी बहनों की आवाज जो है उसको कम से कम जो है हुक्मरानों तक पहुंचाना जरूर है। नाज़रीन, मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साहब क्या हाल है जी? बहुत शुक्रिया जनाब। कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं रमजान बोल रहा हूँ, जिला पाकपता, तहसील आरिफ वाले से। जी जी जी, रमजान साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? भाई जी मैं अगे एक बार कॉल की थी, थोड़े नाल गल की थी बच्चों के बारे में। जी जी। बच्चे मेरे 3 गूंगे बहरे स्कूले पढ़ते सी। जी जी। वो मैडम ने जो मतलब कपड़ा कीता सी, उस मैडम ने अपने कॉल की थी ना, तो उन्होंने तबादला कर दिया उससे। जी जी। तबादला करने के बाद वो जो दूसरे कपड़ा कीता सी उसका तो कोई हल नहीं हुआ। जी जी। बच्चों का उसने दूध पिया, मतलब खाया, उस बच्चों को जो यूनिफॉर्म आती है वो भी खा लिया। जो करप्शन की थी उसने 5-7 लाख रुपए की। अच्छा मेरे भाई, आप क्या रमजान साहब ऐसा कर सकते हैं, जो भी आपकी मुश्किल है, आपकी परेशानी है, वो आप सारा कुछ लिख के अगर वो प्रोग्राम कड़वा सच के नाम पे मुझे यहाँ पर भिजवा दें। हमारे दफ्तर का एड्रेस है 95 टीपू ब्लॉक, गार्डन टाउन, प्रोग्राम कड़वा सच। तो मैं इंशाअल्लाह ताला वो सारी की सारी आपकी जो बात है, जो आप कहना चाहते हैं, वो तमाम पढ़ के मैं इंशाअल्लाह बयान कर दूंगा। बड़ी मेहरबानी से, बड़ी मेहरबानी। नहीं कोई बात नहीं जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप लोग मुझे कॉल करते हैं। तो नाज़रीन, मैं बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त चोलिस्तान में हजारों मुरब्बा जमीन बंजर पड़ी है। सहरा में उड़ती रेत हमारे हुक्मरानों का मुंह चढ़ा रही है और चीख चीख कर कह रही है कि हमारे हमसाया मुल्क ने किस तरह हमारी सरहदों से मुल्हिका चोलिस्तान को जरखेज और खूबसूरत बना डाला है। मगर इसके बरक्स हमारा चोलिस्तान सवाए 6 और 7 मील के तमाम का तमाम बंजर पड़ा है। ऐसा क्यों है और इसका जिम्मेदार कौन है? नाज़रीन, आज मैं आपको बताता हूं कि चोलिस्तान का इलाका 3 अजला बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान तक मुहित है, जहां पर पानी ना होने के बायस मवेशी मर रहे हैं। जगह जगह नाजायज कब्जे और अलाटमेंट्स का ढेर लगा हुआ है। हमारे हमसाया मुल्क ने बॉर्डर के साथ अपने इलाकों को जरखेज कर लिया है, मगर पाकिस्तान के बाज बदउन्मान अफसरान ने चोलिस्तान को एक बंजर सहरा बनाकर रखा है। सिर्फ कुछ इलाका जो अबू जबी के शेख के पास है, उन्होंने पाइप लाइनें बिछाकर वहां पर ना सिर्फ ट्यूबवेल लगा दिए, बल्कि वहां पर उन्होंने एयरपोर्ट भी बनवा दिया। इसी तरह अबू जबी के शेख ने सड़क और फार्म बना रखे हैं, मगर जो इलाका चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, वहां प्यास से जानवर मर रहे हैं। और बास मकामात तो ऐसे हैं जहां पर इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी पीते हैं। यहां पर यह भी देखा गया है कि ताकतवर लोगों ने जो जमीनें कब्जा कर रखी हैं या अलाट करा रखी हैं, महकमा इनहार के अफसरान की मिली भगत से उनको नहरी पानी मिल रहा है, और ये नहरी पानी भी गैर कानूनी तौर पर हासिल कर रहे हैं। हत्ता के उकाड़ा कैंट और तरबेला वाले चकूक जो गैर मुस्तहिक लोगों को दे दिए गए हैं, मगर हकदारों को अभी तक अलाटमेंट लेटर नहीं मिल सके। और मुझे तो यह भी बताया गया कि चकूक की कुर्रांदाजी 2007 में हुई थी, मगर अलाटमेंट ना मिल सकी, और बेशतर ऐसे लोग हैं जिनके केस अभी तक जेरे गौर है। नाज़रीन, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई है। और बेशतर नाज़रीन ऐसे लोग हैं जिनके केस अभी तक जेरे गौर हैं, और इन तमाम केसों में एक प्राइवेट आदमी जिसका नाम बरकत गुज्जर बताया जा रहा है, बरकत गुज्जर ने मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जावेद महमूद अख्तर के तमाम अख्तियारात संभाल रखे हैं। और मुझे तो यह भी बताया गया है कि चकूक जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो तमाम लोग जो कि इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, कि उनके नंबर क्या थे, कब तारीख, किस तारीख को उनको अलाटमेंट
کی جانی چاہیے تھی، مگر قرہ اندازی کے باوجود وہ الاٹمنٹ نہیں ہو سکی۔ چکوک 12-22 الف کی 78 لاٹس 18 دسمبر 2007 کو، 219 الف کی 21 لاٹس 26 دسمبر 2007 کو، 58 ڈی این بی کی 71 لاٹس 7 فروری 2008 کو، 60 ڈی این بی کی 88 لاٹس 27 فروری 2008 کو، 61 ڈی این بی کی 62 لاٹس 29 فروری 2008 کو قرہ اندازی کے ذریعے الاٹ ہوئی۔ کہنے سے مراد یہ کہ قرہ اندازی کی گئی اور جس کے ذریعے جن لوگوں کے نام نکلے یہ وہ لوگ تھے، مگر یہ لاٹس جو 15 سالہ لیز پر دی جانی تھی وہ ابھی تک الاٹ نہیں ہو سکی۔ کیوں الاٹ نہیں ہو سکی؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ یہ تو آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بتایا گیا کہ اکاڑا کے ایک آدمی دیوان ولد دھارا سے برکت گجر نے 2 لاکھ روپے مربع کے حساب سے خریدنے کی زبردستی کوشش کی، مگر اس نے انکار کر دیا، جس پر اس کو الاٹمنٹ لیٹر نہیں دیا گیا۔ میرے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ان سے بات کر۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی، یاسین برے والا سے بول رہا ہوں جی یاسین صاحب، اتنا اچھا کاروبار میں وہ پہلے کا آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جی۔ بہت شکریہ جناب۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا اتنا آزاد ہے، جی جی ہر چیز آپ دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ، نہ کسی کو بھی، چاہے سرکاری ہے چاہے یہ جو ایم این اے ہے ایم پی ہے، کسی کو بھی ایک چیز کا بھی کوئی ڈر ہو، خوف ہو، یا تو پھر میڈیا جھوٹ بولتا ہے جائے یہ جھوٹ ہے، ایک ادھے کو تو ہونا چاہیے نا۔ جی جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ اتنا کچھ دکھا رہے ہیں، گلوبل دنیا ہے، آج کل دیکھیں آپ گھر میں جو ہے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، نیٹ دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنی تک عدالتیں فیصلے صحیح نہیں دیں گی اور ٹائم ٹیبل نہیں کریں گی مقرر، اور یہ تھانے جو ہے ان کا بھی اور دفتروں کا، بلکہ میں کہتا ہوں یہ ٹائم ٹیبل مقرر ہو جائے، اس کا تقریباً 3 ماہ سے اوپر کوئی بھی نہ ہو، میرا خیال ہے کہ اس وقت ہر چیز ختم ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات آپ کو میں کراچی کی کہتا ہوں، یہ آپ کا موضوع تو نہیں ہے لیکن میرے پاس دیکھیں، جب اپنے دور تھے نا، شاہ دور تھے، وہ دیکھیں لاہور میں قلعے بنے ہوئے تھے۔ جی جی میرا خیال ہے کہ کراچی میں تمام رستے جو کالونی ہے وہاں سے بند کر کے مکمل طور پہ چوکیاں بنا دی جائے، چوکیوں کے باہر جو ہوں گے وہ بیٹھے ہیں، سرکاری افسر بھائیں گے، ان کا پہرا ہو، اور جو کچھ بھی ہوگا یہ ٹارگٹ لینی ہوتی ہے، وہاں سے کوئی باہر نکلنے اندر کو جا نہ سکے اصلا۔ یہ سب ایک ملی بھگت، اور انڈیا ہے یہ ہماری تباہ کر چکا ہے، اور ہم یہ جو بڑے ہوئے سیاست ہم ان کے ٹٹو ہیں امریکہ کے، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں اب دیکھیں پاکستان کو وہاں پہ لاگے کھڑا کر دیا۔ میرے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین ہمارے ساتھ کرنل نوید ساجد صاحب ہیں جو کہ ایم پی اے وہاں پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ کرنل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کرنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کڑوا سچ میں شامل ہونے کا۔ آپ کو کرنل صاحب زحمت اس لیے دی ہے کہ آپ وہاں پر ایم پی اے ہیں، تو ہمارے علم میں یہ آیا ہے کہ بہت ساری وہاں پر مختلف جو چکوک تھے اکاڑا والوں کے، تربیلا والوں کے، اس کی 2007-2008 میں قرہ اندازی ہوئی تھی، لیکن ان لوگوں کو ابھی تک الاٹمنٹ لیٹر نہیں دیے گئے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ لیکن جی اس کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ انٹرسٹ جو ہے پنجاب حکومت کا اپنا ذاتی انٹرسٹ تھا۔ پہلے یہ کرتے رہے کہ جی وہاں پہ انہوں نے لائف سٹاک فارم بنانے کی بات کی، لائف سٹاک فارم نہ بنا سکے، بعد میں اس کو بہت زیادہ انہوں نے ادھر ادھر کیا، 3 دفعہ چیف منسٹر صاحب خود گئے لیکن اس کو کر نہ پائے اور نہ انہوں نے کیا۔ اسی وجہ سے پھر انہوں نے روک دیا کہ جی اس کی کچھ زمینوں پہ قبضہ ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جن کو سی ڈی اے جو ہے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہ تو واگزار کرا سکتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ریسورسز ہیں، اور ان پہ بہت نون لیگ کے جو سرکردہ لوگ ہیں، جو نون لیگ کے بڑے بڑے ہیں وہ قابض ہیں، اور انہوں نے کرنل صاحب کون سے لوگ قابض ہیں؟ لیگ نے یا گورنمنٹ نے کوئی کام اس طرح کا نہیں کیا کہ جس سے یہ زمینیں جو ہیں حقداروں کو مل سکے۔ کرنل صاحب بتانا پسند کریں گے کون کون سے لوگ قابض ہیں نون لیگ کے؟ یہ سی ڈی اے کے ریکارڈ سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں یہ لوگ جو ہیں اس وقت کرتا دھرتا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ پرانے ایم پی ایز ہیں، کچھ ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو کچھ نون لیگ کے رہے ہیں، کچھ لوگوں نے ابھی نون لیگ کو جوائن کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں
जो पहले पता नहीं कौन कौन सी लीगों में फिरते रहे और अभी वापस आके अपना नून लीग को उन्होंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने का मकसद भी यही था कि ये लोग इन जमीनों पे कब्जा अपना जारी रखें। इनकी वजह से जो हकदार हैं वो दरबदर और मारे मारे फिर रहे हैं। कर्नल साहब, बात यह है कि आप अवाम की आवाज हैं, आपको अवाम ने वोट दिए हैं, आप वहां से सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं, तो आपको तो चाहिए कि आप निशानदेही करें कि वो हमारे प्रोग्राम में कि नून लीग के उन लोगों का नाम लें जो कि वहां पर कब्जा ग्रुप है और जिन्होंने नाजायज कब्जे कर रखे हैं। देखें, ये चीज जो है इसको अगर आप देखें तो ये इनकी, हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। ये ओकाड़ा वालों की जो जमीनें हैं जी जी वो आती हैं डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में। मैं डिस्ट्रिक्ट रहींगे आसान से हूँ। जी जी ठीक है। उस इलाके में जो है वो ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि मैं होने नहीं देता हूँ। मैंने वो चीजें की कि जिस वक्त असेंबली कन्वीन हुई थी, जब मैं उसके बाद आया था और जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने ओथ उठाना था एज MPA, जी जी दिन की अगर आप कार्रवाई निकाल के देखें तो उस दिन भी सबसे ज्यादा शोरगुल इसी चीज पे मैंने मचाया था कि जी वहां पे इन जमीनों को वागजार कराया जाए जो उस वक्त काफली के MPA थे जिन्होंने कब्जा किया हुआ था। कर्नल साहब, उनका नाम जरा काइंडली बता दीजिएगा ताकि नाज़रीन जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि जो लोग इनके सामने बड़े दूध के धुले हुए आते हैं उनकी असल शख्सियत तो बेनकाब हो। देखें, ये वहाँ चोलिस्तान का हर बच्चा जानता है कि उनके जो पुराने नून लीग के टिकट होल्डर थे उनका नाम भी सब लोग जानते हैं। कर्नल साहब, आप भी बता देना, आप क्यों झिझक रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं? झिझकता नहीं हूँ मैं, झिझकता नहीं हूँ। बात यह है ना, देखें बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको इंसान अगर अपनी जुबान से करने की बजाय लोगों पे छोड़ दे तो लोग ज्यादा अच्छे जज होते हैं। लेकिन आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं अवाम ने आपको वोट दिए हैं, फिर आप फौज में भी रह चुके हैं। मेरे वो सियासी मुखालफिन हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है कि उनके नाम में लूं। रवादारी है, हम लोग मरवत में होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हजरत अली का कौल जो देखा है, हजरत अली के चेहरे पे जब एक शख्स ने थूक दिया था तो वो उनके हाथ में तलवार थी, उन्होंने उसको कत्ल करने से छोड़ दिया था। हम तो उन लोगों में से हैं जो उनके मानने वालों में से हैं। अवाम बड़ी समझदार है, अवाम इन लोगों को जानती है। कर्नल साहब, आपकी इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं क्योंकि अवाम बुराई की निशानदेही करना। डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको पता होना चाहिए कि चक 67 किसका कब्जा है, RD 32,000 पे किसका कब्जा है, चक नंबर 58 में किसका कब्जा है, चक नंबर 46 में किसका कब्जा है। अच्छा कर्नल साहब, देखें ना, अब अभी मैं उनको लाइन पर लूंगा तो वो ये इल्जाम लगाएंगे कि कर्नल साहब ने कब्जे कर रखे हैं, तो फिर इसका क्या जवाब होगा? वो तो डायरेक्ट आपका नाम ले देंगे। फिर मैं, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 26 साल सरहदों पे गुजारे हैं। जी जी, पाकिस्तान की हिफाजत की है, पाकिस्तान को लूटा नहीं है। तो अब भी पाकिस्तान की हिफाजत करें, अब भी उन लोगों के नाम बेनकाब करें। अल्लाह ताला वो दिन ना लाए कि मैं पाकिस्तान को लूटना शुरू कर दूं। कर्नल साहब, आप मर्दे मुजाहिद हैं, आपको आज भी उस मुजाहिद की तरह, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के उस सिपाही की तरह आगे बढ़ना है जो कि किसी से नहीं डरता और अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर देता है। आप इस तरह कर लें, आप ऐसा करें, आप CDA का जो इस वक्त MD है उससे आप पूछ लें कि ये कौन लोग हैं, वो भी आपको बता देंगे। अभी 3 दिन पहले तो वो इनके इंतकाल कर रहा था CDA का MD। चलें कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नाम लेने से गुरेज कर रहे हैं। अभी हम उनको भी लाइन पे लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं आपके हवाले से। बहुत शुक्रिया एक बार जी। नाज़रीन, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि कर्नल साहब लाइन पे आए और उन्होंने कहा है कि नून लीग के लोग जो है उन्होंने वहां पर कब्जे कर रखे हैं, लेकिन वो नाम बताने से गुरेज़ा थे। शायद वो ये कह रहे, वो उनके अपनी मंतक थी। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मोहम्मद शफीर भावलपुर से। जी जी शफी साहब, फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। बड़ी मेहरबानी जी। हमने इस प्रोग्राम को बड़ी मोहब्बत से हम देख रहे हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। आपसे एक और प्रोग्राम आपने शुरू किया था, 24 तारीख को भी जारी किया था, 19 को भी देखा था हमने। जी जी, भावलपुर के करप्शन आपने जाकर की थी। हाँ जी बिल्कुल जनाब। सिलसिले में कह रहा हूँ कि वो क्यों बंद हो गया, उसको आपने किसी अंजाम तक नहीं पहुंचाया, क्या बना इसका? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमने उस पर 2 प्रोग्राम किए थे। बतौर एक सहाफ़ी मेरा काम यह है कि मैं तमाम चीज़ों की निशानदेही करूं और निशानदेही करने के बाद जो है वो उसको मंजर आम पे लाऊं। आगे जो भी इकदामात करने हैं वो अफसरान ने करने, ब्यूरोक्रेसी ने करने हैं। काश के मेरे हाथ में अख्तियार होते तो बिल्कुल आप लोग जो कहते हैं, मैं उन तमाम जो
لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے, بے قاعدگیاں کی ہیں, ان کو میں سزا دے سکتا. یہ یا تو حکومت کا کام ہے یا جوڈیشری کا کام ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں, ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہوں. بہت بہت شکریہ. میرے خیال ناظرین ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو الاٹمنٹ لیٹر ہی نہیں دیے گئے, اور کالونائزیشن ایکٹ کے سیکشن 19 کے تحت جس شخص کو زمین الاٹ ہوتی ہے وہی اسے بیچ سکتا ہے. مگر طاقت کے نشے میں چور اور مینیجنگ ڈائریکٹر چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جاوید محمود اختر کے کار خاص برکت گجر نے ملی بھگت سے وہ لوگ جو زندہ ہیں ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگا کر جعلی مختار نامے بنا رکھے ہیں, اور وہاں پر 50 دفعہ ان کے بارے میں شکایت کی گئی. لیکن کس کو شکایت کی جاتی؟ کیونکہ اربوں روپے مالیت کی زمینیں انہوں نے مختلف ناموں سے اپنے نام کروا لی ہیں. اور دریاسنا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اکاڑا کینٹ کے لوگوں کو چولستان کے 5 چکوک میں زمینیں الاٹ ہونی تھیں. میں ناظرین ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی فرمائیے, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بکر سے بات کر رہا ہوں سر. اچھا میرے بھائی اپنے ٹی وی کی آواز ذرا بند کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اور مجھے ایک دوسرے کی بات سمجھنے میں آسانی ہو. ہاں جی جی سر, میں بکر سے بات کر رہا ہوں سر. جی فرمائیے جناب. سر ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی. جی بتائیے. بالکل جناب. ڈسٹرکٹ بکر, تحصیل منکیرا, گاؤں گھومنے والا, جڑے سارے استاد ٹیچر صاحبان مطلب وہ ایک تو حاضر آنے, دوسرا جو ہے نا وہ ٹائم سے نہیں آتے, 9:45 بجے آنے. جی چھٹی جڑے 2:30 بجے ہونی ہے وہ 2:45 کر دیں. انہوں نے ڈی او صاحب نے ریکویسٹ کی تھی, ڈپٹی ڈی او نے کی تھی, لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. میرے بھائی جہاں آوے کا آوا بگڑا ہو, جہاں پر اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن ہو, بالکل سر یہی بات ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح فرما رہے ہیں سر. لیکن کوئی بات نہیں میرے بھائی, آپ بالکل فکر نہ کریں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کی اور آپ نے نشاندہی کی. لیکن وہ وقت بہت جلد قریب آنے والا ہے جبکہ ان تمام لوگوں کو حساب دینا ہوگا. جس نے جو کیا, جو جرم کیا, جو خطا کی, اس کو اس کے جرم کے حساب سے ضرور سزا ملے گی. کہاں تک بھاگ سکتے ہیں؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, ایک نہ ایک دن چھری کے نیچے آئے گی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ قرہ اندازیاں تو 2007-2008 میں ہوئی, مگر ان کو الاٹمنٹ لیٹر جاری نہیں کیے گئے. اور اب برکت گجر نامی اس شخص نے تمام لوگوں کو کہا ہے کہ ہر لاٹ 50,000 روپے کے حساب سے اسے فروخت کر دی جائے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لاٹ میں 12.5 ایکڑ زمین ہوتی ہے, اور وہ 12.5 ایکڑ زمین جو ہے وہ 50,000 روپے میں خریدنا چاہتے ہیں. اور جب یہ تمام لوگ ایم ڈی کے پاس جاتے ہیں تو ایم ڈی صاحب جو ہے وہ انہیں برکت گجر کے پاس بھیج دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں آفتاب پیرزادہ بول رہا ہوں, ڈائریکٹر ریونیو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی. جی جناب. آفتاب پیرزادہ صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی آفتاب پیرزادہ صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے ہمارے پروڈیوسر صاحب نے بتایا نہیں تھا کہ آپ کی کال ہے. میں آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں جو ہے شمولیت اختیار کی اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے بات کر سکیں. یہ بتائیے گا کہ وہاں پر آپ کے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بے شمار بے قاعدگیاں ہیں, اور وہاں کے تمام لوگ جن لوگوں کو لاٹیں الاٹ ہوئی تھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آفتاب صاحب بہت ہی اچھے افسر ہیں, وہ اپنا کام بھی بہتری سے کرتے ہیں, لیکن وہاں کے جو ایم ڈی ہیں وہ کوئی کام ہونے نہیں دیتے, اور انہوں نے آفتاب گجر نامی کوئی آدمی رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس سلسلے میں آفتاب صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایم ڈی صاحب نے تو اب روک دیا ہے, انہوں نے دونوں کی ڈیوٹیز لگائی ہے کہ وہ ویریفائی کریں گے. فردر الاٹمنٹ رکی ہوئی ہے کیونکہ اس کی لسٹ بھیجی جائے گی ڈی سی او اکاڑا کو, وہاں سے ان کی جو ہے جن کی وراثت ہوئی ہے لوگوں کی, وہاں سے ان کی وراثت ویریفیکیشن ہوگی پہلے ڈی سی او سے اکاڑا سے, اور اس کے بعد جب وہ ویریفائی ہو جائے گی تو پھر جو ہمارے سی اوز ہیں دونوں وہ ان پرسن ان لوگوں کو ویریفائی کریں گے اور وہ پھر رپورٹ پٹ اپ کریں گے ایم ڈی کو, اور اس کے بعد الاٹمنٹ وہ کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے
وہ کمیٹی جب ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ درست الاٹی ہے تو پھر اس کو الاٹمنٹ لیٹر ایشو ہوگا۔ اچھا پیرزادہ صاحب، ابھی ہماری آپ کے متعلقہ وہاں کے جو ایم پی ہیں ان سے بات کرنل صاحب سے ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر ناجائز قبضے کر رکھے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی نون لیگ کے لوگ نہیں ہیں، وہ مختلف لوگوں نے مختلف پریٹیکسٹ پہ ہائی کورٹ میں ریٹ وغیرہ کر کے کیس وغیرہ لیے ہوئے ہائی کورٹ سے۔ جی جی، وہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے بھی ہوں، پیپلز پارٹی، کسی پارٹی کسی سے بھی ہو سکتے ہیں۔ جی جی، تو ایسے گروپس ہیں کچھ مافیاز جنہوں نے کورٹ سے اسٹے لے کے کچھ ایریا پہ قبضے ہیں ان کے، وہ ان کو ہماری لیگل جو برانچ ہے وہ کنٹینیوسلی اس کو پرسو کر رہی ہے کورٹ میں، کہ جیسے ان کے اسٹیز جن کے خارج ہوتے ہیں تو ان کو فوراً ہم وہاں سے ججمنٹ کر دیتے ہیں، بے دخلی ان کی ہو جاتی ہے، لیکن جب تک وہ اسٹیز ہیں مختلف عدالتوں سے تو اس وقت تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اچھا آفتاب صاحب، آپ کا جو تعلق ہے پیرزادہ گھرانے سے ہے اور آپ کو لوگ جو ہے بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ وہاں پر بہت زیادہ اس حوالے سے ہچکچاتے ہیں کہ آپ پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کیونکہ قانون اور میرٹ سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے، اس لیے آپ کو بہت زیادہ پریٹربڈ بھی کیا جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ایک چیز ملازمت میں میں نے تو اپنے جو رولز اور لا کے اندر رہ کے کرتا ہے نا، چاہے فیملی جو بھی ہو یا سفارش جو بھی ہو، میں نے تو وہ کرنا ہے جو مجھے قانون اور لا الاؤ کرتا ہے۔ جی جی، تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کبھی میں نے کسی کا مجھے پریشر فیل ہوا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کا پریشر لیا ہے۔ تو میں درست سمجھتا ہوں کہ وہ بغیر سفارش کے بندہ آتا ہے تو اس کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہو جائے، اور جو غلط کام ہوگا وہ چاہے کوئی بھی آئے گا تو وہ نہیں ہو سکے گا۔ اچھا آفتاب صاحب، آخری بات جو آپ سے پوچھنے ہے کہ آفتاب گجر جو ہے وہ آپ کے پاس بھی آتا رہا ہے کوئی لوگوں کی فائلیں لے کے کام کروانے کے لیے؟ لیکن وہ آفتاب گجر نہیں ہے، وہ برکت گجر ہے۔ جی برکت گجر، جی برکت گجر، سوری برکت گجر ہے، وہ بھی میں ایک دفعہ میرے پاس ایک دفعہ ہی آیا تھا کسی اکاڑے والے کی فائل کے ساتھ۔ جی جی، تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ کا اس کے فائل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو جی میں ویسے اس کے ساتھ آیا ہوں۔ میں کہا نہیں، آپ مہربانی کر کے بات تشریف رکھیں، جب آپ کی کوئی اپنی فائل ہو پھر آپ ضرور میرے پاس آئیں، میں جو آپ کا کام کر سکتا ہوں وہ کروں گا، لیکن آئندہ سے مہربانی فرما کے کسی دوسرے کلائنٹ جو جس کی فائل ہو اس کے ساتھ آپ تشریف نہ لائیں۔ جب آپ اپنی فائل ہو تو پھر ضرور میرے پاس آئیں، میں آپ کی بات بھی سنوں گا اور آپ کا کام ہونے والا ہوگا تو ہوگا، لیکن کسی دوسرے بندے کے ساتھ آپ کائنڈلی نہ آیا کریں۔ اس کے بعد دوبارہ سے وہ نہیں آیا کبھی۔ آفتاب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ہمیں ٹائم دینے کی، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آفتاب پیرزادہ صاحب تھے اور آفتاب پیرزادہ صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے وہاں پر قبضے کر رکھے ہیں غیر قانونی طور پہ، ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہائی کورٹ سے اسٹے لے رکھے ہیں، جبکہ بہت سارے قبضہ گروپوں کے حوالے سے متعلقہ ایم پی اے صاحب جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر نون لیگ کے قبضے ہیں، جبکہ دیکھیں ہم کسی بھی پارٹی سے ہٹ کے بات صرف یہ کرتے ہیں کہ سرکاری زمینوں پر کیا قبضے جائز ہیں؟ کیا وہاں کے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے اس کے بارے میں کوئی کارروائی کی؟ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ آفتاب زیدی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پر ایک آدمی جس کا نام جو گجر کے نام سے مشہور ہے، وہ گجر جو ہے برکت گجر، وہ برکت گجر ان کے پاس پہ ایک فائل لے کے آیا تھا۔ اس وقت تمام کے تمام وہ الاٹی، وہ لوگ جن کے قرعہ اندازی میں نام نکل چکے ہیں، کیا وجہ ہے کہ چولستان کے ایم ڈی جو ہیں وہ کیوں برکت گجر کو ہر وقت اپنے کمرے میں بٹھائے رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ برکت گجر ان کے سارے کام کرتا ہے جس کا سرکاری محکمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ وہ پرائیویٹ طور پہ ایم ڈی کے کام کر رہا ہے اور ایم ڈی کی ساری ڈیلنگ جو ہے وہ برکت گجر کر رہا ہے؟ کیا مینیجنگ ڈائریکٹر چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا؟ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ درانی صاحب کیا حال ہے سر؟ جی بہت بہت شکریہ جناب علی، سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بڑی مہربانی جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ جی بہت شکریہ۔ سر ایک آپ نے پروگرام کیا تھا باولپور میں ڈی ایچ او ہیلتھ کے بارے میں، جی جی سر وہ ان کی کرپشن کو آپ نے اجاگر کیا، ڈی سی او صاحب کو لین پہ لیا، لیکن ڈی سی او صاحب نے کوئی کاروائی نہیں کی۔
نہیں ڈی سی او صاحب نے تو کہا تھا کہ میرے پاس بھیج دیجئے گا، میں بالکل انکوائری بھی کروں گا، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی افسر جو ہے اس کی بیگم بھی وہاں پر ہے تو ہم اس کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ ڈی سی او صاحب کے ریکارڈ میں تمام چیزیں ہیں، بلکہ خادم اعلیٰ صاحب کے ریکارڈ میں تمام چیزیں ہیں، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ کمشنر صاحب کے ریکارڈ میں تمام چیزیں ہیں۔ آپ درست فرما رہے ہیں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، بالکل آپ نے کال کر کے ایک دفعہ پھر اس چیز کو اجاگر کیا ہے۔ میرے بھائی یہی بات میں پہلے کر رہا تھا کہ اگر کسی جگہ پر بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں، بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، اور اس پہ اگر ڈی سی او بھی کارروائی نہیں کرتا، کمشنر بھی کارروائی نہیں کرتا، یا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے بھی اس کارروائی کو دبا دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد کارروائی کرنے والی ایک ہی ذات رہ جاتی ہے، اور وہ ذات ہے پاک پروردگار کی۔ اور یہ بات میرے بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پاک پروردگار جو ہے وہ معاملہ بالکل پورا کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، میری کسی سے لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو مجھے چاہیے کہ میں اس شخص سے معافی مانگ لوں، اور میری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا اور اس نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو مجھ سے بدلہ لے گا، پاک پروردگار کی ذات معاف کرے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، میں بہاولپور سے ناصر بات کر رہا ہوں۔ جی ناصر صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں پہلے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بھیا۔ محترم دوست، بات یہ ہے کہ آپ نے جس ناصر کالی بھینسوں کے خلاف کارروائی کے سلسلہ اٹھایا، اللہ کریم اس کا آپ کو خیر جزا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم دوست، بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی معتبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، یہ خدا کے دیندار ہیں۔ جی جی بالکل، کوئی مخلص نہیں ہے، عوام کے لیے کوئی مخلص نہیں ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ میں حالانکہ میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، جی جی ٹھیک ہے نا، میں رفیق الرحمان ہو گیا، حاجی ذوالفقار ہو گیا، اور یہ ہو گیا، کبھی ان لوگوں نے اپنی کوٹی سے باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھا۔ کئی مرتبہ کام پڑا گئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ہمیں باہر سے بھگا دیا ہے۔ جی جی، اور دوست کبھی یہ نہیں آئے، کبھی بھی نہیں آئے، اور نہایت کرپٹ انسان ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں پوری کی پوری پنجاب حکومت کرپٹ ہے، پوری ہے۔ وہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جی جی، نہایت کرپٹ انسان ہے، بہت کرپٹ انسان ہے۔ اللہ کریم ان کو ایسی سزا دے کہ یہ کوئی نہ جہان کے نہ دنیا کے کہیں کے بھی نہ رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ بالکل فکر نہ کیجیے گا۔ بات یہ ہے کہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، اگر وہ کوئی غلطی کرے گا، کوتاہی کرے گا، جرم کرے گا تو اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ اگر اسے اس دنیا میں سزا نہ مل سکی تو پھر آخرت میں اس کو سزا ضرور ملے گی۔ ناظرین، میرے ساتھ مینیجنگ ڈائریکٹر جاوید محمود اختر صاحب ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جاوید محمود اختر صاحب، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، خیریت سے؟ ہاں جی الحمدللہ۔ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کڑوا سچ میں شرکت کرنے کا۔ یہ ذرا کائنڈلی بتا دیجئے گا کہ ابھی وہاں کے آپ کے کرنل صاحب جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے پاس بے شمار ایسے لوگ ہیں نون لیگ کے جنہوں نے ناجائز قبضے کر رکھے، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں جی، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ بلوچستان میں بہت زیادہ ہم نے کارروائی کی ہے، اور اس میں مختلف لوگ ہیں جی جی، جو قبضے کرتے بھی رہتے ہیں اور ان سے ہم قبضے چھڑواتے بھی رہتے ہیں، اور بہت ساروں کے پاس جیسے کوئی لٹیگیشن ہے، جی جی، آرڈرز ہوتے ہیں، وہ ظاہری بات ہے، اس پہ ہر کسی کو ماننا ہوتا ہے۔ لیکن یہ پچھلے 5-6 ماہ میں کوئی 26-27 ہزار ایکڑ زمین جو ہے وہ میں نے الحمدللہ وہ ریٹریو کی ہے، اور بہت بڑے بڑے جو 2-3 قبضہ مافیا تھے ان کو ہم نے ختم کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ عمل جاری رہے گا۔ لیکن جاوید صاحب، آپ کے جو ممبر صوبائی اسمبلی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو ان ممبران اسمبلی کے نام بھی پتہ ہیں اور آپ ہر چیز جانتے ہیں جو قبضے ہوئے میں، اور آپ نہیں چھڑا رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے ممبر صوبائی اسمبلی کہہ رہے ہیں۔
جی اگر ان سے پوچھنے وہ نام بتا دیں تو ہم ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. البتہ اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کوئی ممبر اسمبلی نے قبضہ کیا ہوا ہے. جی جی بہت سارے لوگ ہیں, چھوٹے موٹے بھی ہیں, اس میں بڑے مافیاز بھی ہیں. اور الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوری چولستان کی تاریخ میں کبھی اتنی زمین جو ہے وہ واگزار نہیں ہوئی جتنی پچھلے 5-6 ماہ میں نے کی ہے. اور ہمارے جتنا بھی عملہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس پہ کام کر رہا ہے. اور ایکسکیویٹر پہ ہم نے پابندی لگا دی ہے. جو باشیہ کنال کی جو انلیگل واٹر چینل بن رہے تھے یہ پچھلے 4-5 ماہ میں وہ الحمدللہ بند ہو گئے ہیں. اچھا جاوید صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. چولستان میں جن جگہوں پہ قبضے کیے میں وہاں سے نہر سے سرکاری پانی بھی لیا جا رہا ہے اور وہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ان کے خلاف آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے, کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیں نا, آپ کو اتنا تو ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہے, پانی کی چوری کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ ہم نے اس میں ایک سٹیپ آگے جا کے میں نے ایکسکیویٹر پہ پابندی لگا دی جی جی کہ چولستان میں کوئی ایکسکیویٹر ہماری مرضی کے بغیر انٹر نہیں ہوگا. جی جی اب جو پرانی نہریں ہیں وہ تو دیکھیں نا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا یا ان کے اہلکاروں کا کام ہے, وہ ہمارا سی ڈی اے کا کام نہیں ہے نہر کو کنٹرول کرنا. لیکن اب یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پچھلے 4-5 ماہ میں کوئی نئی نہر نہیں بنی. اچھا یہ ایک بات اور جاوید صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک شخص جو پرائیویٹ آدمی ہے جس کا نام برکت گجر ہے, وہ وہاں پر تمام لوگوں کو پریشرائز کرتا ہے جن کی قرہ اندازی 2007 اور 2008 میں ہوئی تھی اکاڑا والوں کی. وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کو آپ کا نام استعمال کر کے ان سے زبردستی جو ہے وہ سائن کروائے جا رہے ہیں. ایک تو پہلے آپ اس بات کی تصحیح کر لیں کہ 2007-8 میں کوئی قرہ اندازی نہیں ہوئی. اچھا جی, یہ 1980 کی اسکیم ہے. جی جی اور یہ بہت پرانی اسکیم ہے. ان کو پہلے سوریا کینٹ میں جگہ ملی تھی, جی جی اس کے بعد سوریا کینٹ میں لینڈ ایکوائر ہوئی, اس کے بعد پھر ان کو ہمارے کچھ حقوق میں اراضی کی الاٹمنٹ ہوئی ہے. جی جی اور یہ 1980 سے یہ کام جو ہے وہ رکا ہوا تھا. اور یہ اس بات پہ الحمدللہ بہت خوشی ہے کہ ہم نے بورڈ آف ریونیو سے یہ کام ٹیک اپ کیا اور اب بورڈ آف ریونیو نے دوبارہ ان کی سب کی اپروول دے دی ہے. اچھا برکت گجر کے حوالے, ہاں میں بتا دوں, بات سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پبلک آفس ہے, بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ڈیلی آتے ہیں. جی جی جس شخص کا آپ نام لے رہے ہیں میرے پاس شروع میں یہ آیا تھا, اس کے بعد میں نے اس پہ میرے آفس میں تو کم از کم کبھی نہیں آیا. جی جی اور میں نے اسے یہی کہا تھا کہ آپ مت آیا کریں, جو جینوئن لاٹی ہیں وہ آئے ہمارے پاس. جی جی اور یہ بھی سی ڈی اے میں پہلی مرتبہ میں نے 1 ونڈو آپریشن جو ہے وہ قائم کیا ہے. یہ چولستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ اس میں ڈی آر سی اور ہم نے سی او کو میں نے ان میں لگا دیا ہے کہ جو بھی اوریجنل لاٹی آئے گا وہ ایک دن میں اپنا الاٹمنٹ لیٹر لے کے جائے گا. ایک بات میں آپ کو اور تھوڑی وضاحت کر دوں جی جی کہ الاٹمنٹ لیٹر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ سی او بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو کالمائزیشن آفیسر ہوتا ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کے رینک کا آدمی ہے. جی جی اس کے بعد وہ جا کے پیش ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ ڈی آر سی کے پاس جاتے ہیں. جی جی جب وہ ان کا کالونی کا ریکارڈ چیک کر لیتے ہیں ہر لحاظ سے, ان کا اصل پرمٹ جو کہ اکواڑا سے ویریفائڈ ہوگا اور ان کے نادرہ کا شناختی کارڈ, اس کے بعد وہ جسٹ ایک اپروول کے لیے میرے پاس کام آتا ہے. اور میرے پاس کسی بندے کے آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. اچھا جاوید صاحب اور ڈی آر سی صاحبان جب اس کو مکمل کر لیتے ہیں میں نے صرف ایک فائل پہ اس کی اپروول دینی ہوتی ہے بس. اچھا جاوید صاحب آخری بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے اب تک کیا کیا گیا ہے؟ آپ کا علاقہ جو ہے وہ تو اسی طرح بنجر کا بنجر ہے. سر اگر چولستان بنجر نہیں ہوگا تو پھر کون سا علاقہ بنجر ہوگا؟ دیکھیں نا آپ کے بالکل آپ کا جو ہمسایہ ہے 62.5 ملین ایکڑ پر چولستان مشتمل ہے. جی جی اور یہ مجھے تو ابھی صرف یہاں بھی 5-6 ماہ ہوئے ہیں اور میں بتا دیتا ہوں جو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پہلے جو پائپ لائنز بچھائی ہیں جی جی وہ سینکڑوں کلومیٹر تک وہ تو ابو ظبی کے شیخ نے بچھائی ہے نا, پینے کا پانی مہیا کر رہی ہیں. وہ جو رحیم یار خان میں ان کا محل بنا ہے ابو ظبی کے شیخ صاحب کا, انہوں نے بچھائی ہیں. نہیں یہ آپ اپنی انفارمیشن ٹھیک کر لیں. جی جی دس از ٹوٹلی بیس لیس. جی جی یہ سی ڈی اے نے بچھائی تھی, سی ڈی اے کو فنڈ ملے تھے اور یہ آج کی نہیں, یہ کوئی لائنیں جو بچھی تھیں یہ 15-20 سال پہلے کی بچھی ہوئی ہیں. دیکھیں آپ اندازہ کر لیں کہ 15-20 سال پہلے جو ایک لائن بچھائی گئی ہے اس کے بعد سے آج تک وہ الحمدللہ کام کر رہی ہیں. اور ابھی ہم نے پی این ڈی میں ان کا ریہیبلیٹیشن کا کیس 10 ملین کا بھیجا ہوا ہے.
जावेद साहब हो सकता है आपकी बात दुरुस्त हो, लेकिन जो शेख साहब के पाकिस्तान में तर्जुमान है, मेरी आज उनके साथ बात हुई है और चौधरी मुनीर साहब, उन्होंने कहा कि दो चीजें जो है ना, उन्होंने एक तो पाइप लाइनों का कहा कि हमने बिछाई है, दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि हमने वहां पर जो चौकियों पे जो मुख्तलिफ जो वाइल्ड लाइफ की चौकियां बनाई गई हैं, उन लोगों को वीगो गाड़ियां जो हैं वो भी जो है वो शेख साहब की तरफ से दी गई हैं और उनकी तनख्वाह जो है वो भी शेख साहब की तरफ से दी जाती है। अब पता नहीं वो दुरुस्त कह रही हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सर वो भी अपनी जगह ठीक कह रहे होंगे। दो बातें जो मैं आपको बता दूं वो आप कहीं से भी चेक कर लें, पाइप लाइन CDA ने बिछाई है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास कोई वीगो डाले नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ वाइल्ड लाइफ वालों की जिनको दिए गए। नहीं, वाइल्ड लाइफ के पास भी नहीं है। देखें, जो चौधरी मुनीर साहब की बात है अपनी जगह ठीक है, वो वक्तन फवक्तन हेल्प करते हैं। जी। लेकिन जो CDA का जो इंजीनियरिंग विंग है, ये पाइप लाइन्स उन्होंने बिछाई हैं और इस वक्त भी सूर्या के इलाके में अभी भी पाइप लाइन्स बिछाने का काम जारी है और वो CDA ही कर रही है। जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाइन पे आए, आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया। बिल्कुल, हमें बिल्कुल एहतराम है, आपके मौक़िफ़ का भी एहतराम है, लेकिन आप ये जानते हैं कि आपके सामने दूसरे लोग भी ये कह रहे थे। ये भी मालूम हुआ है कि क़याम पाकिस्तान से कबल दरियाए घाघरा से यहाँ पानी फराहम किया जाता था, मगर तक़सीम पाकिस्तान के बाद दरियाए घाघरा हिंदुस्तान के पास चला गया। और यही नहीं बल्कि दुबई के शेख ने, जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था कि उन्होंने, लेकिन यहां ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि अगर बहावल कैनाल या डेरा नवाब कैनाल से नहर निकाल कर इसे किला दड़ावड़ के ऊपर से ले जाकर रहीम यार खान तक ले जाएं तो चोलिस्तान के इलाके को सरसब्ज और शादाब बनाया जा सकता है, जिससे हुकूमत को भी बहुत इनकम हासिल हो सकती है। मगर अफसोस कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। और मैं अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर यह शेर पढ़ूंगा, अभी तो सिर्फ तरतीब गुलिस्तां ही को बदला है, अभी तो सिर्फ तरतीब गुलिस्तां ही को बदला है, अभी तब्दील करना है मिजाजे बाग़बां मुझको। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान फैसल दुरानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा और पूरे मुल्क का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।